काबा पर हमला। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, Shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो, और उन्हें हुक्म दी कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्लेआम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है, और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही,
लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपने तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे। और तारीख में पहली बार मक्का जैसी होली सिटी पर बमबारी होना शुरू हुई। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद भी यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिर एक रात जब मक्का वाले अपने कैंप्स में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दिया। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा और वहां एक बहुत बड़ी आग लगी। लेकिन अब मसला यह था कि जिस कैंप में आग लगी थी वो काबा के बिल्कुल करीब था और मक्का के डेजर्ट में रात की तेज हवाओं की वजह से ये आग आहिस्ता आहिस्ता काबा के खिलाफ की तरफ जाने लगी। और इस तरह तारीख में पहली बार पूरा काबा जलने लगा। काफी टाइम तक काबा इसी तरह जलता रहा और सारे मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान खड़े थे। ये सब कुछ ऑफ कोर्स यजीद की वजह से हुआ था, लेकिन ये यजीद की जिंदगी की आखिरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही काबा पर आग लगी उसके कुछ ही दिनों बाद यजीद बिन मुआविया मर गए और उसकी फौज मक्का पर कब्जा किए बगैर ही वापस चली गई। अब यजीद की फौज तो चली गई, लेकिन काबा की दीवारें बिल्कुल जल चुकी थी और काबा बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा की बिल्डिंग को फौरन ठीक नहीं की ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान खुद मक्का आकर यजीद की इस बेशर्मी को अपनी आंखों से देखें कि उसने काबा के साथ क्या किया। अब जब हज के लिए मुसलमान मक्का में जमा हुए, उनके दिलों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा के सामने खड़े हुए और मुसलमानों से पूछा कि हमें काबा के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ लोगों ने कहा काबा को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा नहीं, कितनी अजीब बात है कि जब हम में से किसी के घर को आग लगे तो हम उसे जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अब जब अल्लाह के घर को आग लगाई गई तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद काबा को दोबारा बनाना शुरू किया और काबा को ऐसा नहीं बनाया जैसा आज, बल्कि काबा के साइज को बढ़ाकर काबा को उस तरह बनाया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यजीद ने अपनी 3 साल की हुकूमत में 3 बड़े काम किए थे: करबला, मदीना पर हमला और काबा को आग लगाना। और यजीद की इन्हीं हरकतों की वजह से अब मुसलमान बनु उमैया से नफरत करने लगे थे। यजीद के मरने के बाद उसका बेटा मुआविया नया खलीफा बना, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद बीमारी की वजह से वो भी फौत हो गया। लेकिन यजीद का ये बेटा इतना जबरदस्त लड़का था कि उसने अपने मरने से पहले ऐलान कर दिया था कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, मुसलमान खुद ही अपना नया खलीफा चूज करें। जैसे पहले खिलाफत में हुआ करता था, तो अब उसके मरते ही दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि दुनिया में मुसलमानों का कोई भी खलीफा नहीं था। ये देखकर मुसलमान बनु उमैया को छोड़कर मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत करने लगे और उन्हें मुसलमानों का नया खलीफा चुना। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके पर फैल गई। अब ज्यादातर मुसलमान अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा समझते थे, सिवाय कुछ खानदानों के, जिनमें ऑफ कोर्स टॉप पर एक ही खानदान था, बनु उमैया। जैसे ही खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर की ताकत अपनी पीक पर पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम बनु उमैया खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन एम्पायर के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिनसे मुसलमान कई सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब अब्दुल मलिक रोमन एम्पायर के बादशाह को हर हफ्ते 1000 गोल्ड कॉइन्स देकर उससे भीख मांगने लगा कि प्लीज हम पर हमला मत करो, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारी रोमन एम्पायर के साथ नहीं, बल्कि मक्का के एक बहुत बड़े सहाबी खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर से।
یہ دیکھ کر رومن امپائر نے بھی عبد الملک کے ساتھ ڈیل اس لیے کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر رومن امپائر بائے بائے. تو اب رومن امپائر کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر کے عبد الملک نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور سب سے پہلا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق پر کیا اور وہاں کے لوگوں کو رشوتیں دے دے کر انہیں خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کرنے لگا اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عبد الملک نے یہ سارا علاقہ چھین لیا اور اب عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یزید کی طرح مکہ پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس میں عبد الملک نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مار دے۔ یہ سن کر اس کے سارے جنرل چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کعبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو یزید نے کیا تھا۔ تو عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے جو ہماری بادشاہت کے لیے مکہ پر حملہ کرے، لیکن پھر بھی پورے ہال میں خاموشی تھی۔ آخر عبد الملک کے ایک جوان جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت، میں مکہ پر حملہ کروں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس کی کھال اتار دی ہے۔ عبد الملک کے اس بے شرم جنرل کا نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے اور اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ عبد الملک حجاج کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور حجاج بنو امیہ کی فوج لے کر فل سپیڈ مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اینڈ اگین حجاج بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا، تو حجاج نے بھی مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور مسجد الحرام پر بمباری شروع کی۔ حجاج نے مکہ کی مسجد پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر سیدھا جا کر کعبہ کو لگا۔ کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ کو لگا آسمان میں بجلی کھڑکنے لگی۔ یہ دیکھ کر حجاج کی فوج میں خوف پھیل گیا اور فوجیوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے توپوں کو روک دیا اور جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر حجاج خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر توپ میں رکھا اور دوبارہ کعبہ پر بمباری کرنے لگا اور اپنی فوج سے کہا کہ ڈرو مت، ان بجلیوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی آگے بڑھی اور دوبارہ کعبہ پر پانچوں توپوں سے حملہ کرنے لگے۔ اب کعبہ پر ایک ہی وقت بہت سارے گولے برس رہے تھے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بچانے کے کعبہ سے دور بھاگنے لگے، لیکن اس ساری بمباری میں صرف ایک شخص کعبہ کے پاس ان گولوں کی بارش میں نماز پڑھ رہا تھا، خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ آہستہ آہستہ حجاج کی فوج مکہ کے سینٹر کعبہ کی طرف بڑھنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اب خلیفہ عبداللہ بن زبیر حجاج کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر بادشاہ عبد الملک کی سائڈ پر جانے لگے اور عبداللہ بن زبیر اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ خلافت کو بچانے کے لیے کھڑے رہے۔ جس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری بار اپنی ماں آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور اپنی ماں سے سلام کے بعد کہا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، جس پر ان کی ماں نے انہیں بہت دعائیں دی۔ اور اسی کے ساتھ خلیفہ عبداللہ بن زبیر اپنی تلوار لے کر حجاج سے آخری لڑائی کے لیے اپنے گھر سے نکلے، لیکن آف کورس کچھ ہی دیر میں حجاج کی فوجوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن خلیفہ کو مارنے کے بعد بھی حجاج کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کے اسے بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک کی طرف ایک گفٹ کے طور پر روانہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کے جسم کو مکہ کے ایک کھمبے پر الٹا لٹکا دیا تاکہ سارے مسلمان یہ بات اچھی طرح جانیں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ جس کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں اسمہ بنت ابو بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لایا جائے، لیکن جب وہ نہیں آئی حجاج خود ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھا آپ نے کہ میں نے آپ کی گمراہ بیٹے کو کیسے قتل کیا،
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی اور اس نے تمہاری آخرت۔ اس طرح جو خلافت پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ آج انہی کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بادشاہ عبد الملک کعبہ پر بمباری کرنے کی وجہ سے حجاج کو کوئی تو سزا دیتا، لیکن نہیں، کعبہ پر بمباری کے بعد عبد الملک نے حجاج کو سزا دینے کی بجائے اسے پورے عراق اور ایران کا گورنر بنا دیا۔ جانے سے پہلے حجاج نے کعبہ کو گرا کر اسے دوبارہ پرانے اسٹائل میں بنایا اور آج تک کعبہ اسی طرح کھڑا ہے۔ مطلب بنو امیہ نے صرف 10 سال کے اندر کعبہ پر 2 بڑے حملے کیے تھے، لیکن اگلے 300 سال تک کسی نے بھی کعبہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ آخر آلموسٹ 300 سال کے بعد کعبہ پر 4تھا بڑا حملہ ہوا کہ جب عرب میں ایک نیا ایکسٹریمسٹ فرقہ بنا اور انہوں نے اپنے کیپٹل بحرین سے اعلان کیا کہ دنیا میں ہمارا مہدی آ چکا ہے اور جو بھی ہمارے اس مہدی کو مہدی نہیں مانے گا اسے ہم مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن آف کورس اس وقت کی مسلمان سپر پاور عباسی خلافت نے ان کے مہدی کو نہیں مانا تو انہوں نے غصے میں آ کر مکہ پر حج کے دنوں میں حملہ کر دیا اور ہزاروں حاجیوں کو مار کر انہیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن یہاں بھی وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے کعبہ کے اندر گھس کر اسے لوٹنا شروع کیا۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ اور ایون حجر اسود کو بھی چوری کر لیا اور اسے لے کر واپس اپنے کیپٹل بحرین لے گئے۔ اور یہ اتنی عجیب بات تھی کہ اگلے 22 ایئرز تک حجر اسود کعبہ میں نہیں بلکہ انہی لوگوں کے پاس تھا، اور 22 سال تک لوگ بغیر حجر اسود کے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن بالکل بنو امیہ کی طرح عباسی خلافت کو بھی کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ حجر اسود کو چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں گم گئے۔ لیکن آخر 22 سال کے بعد ان لوگوں سے ڈیل کر کے حجر اسود کو دوبارہ کعبہ میں لگایا گیا جہاں وہ آج تک پڑا ہے۔ اب یہ تو تھی 1000 سال پرانی بات ہے، لیکن کعبہ پر آخری حملہ آج سے صرف 50 سال پہلے ہوا جب سعودی عرب میں ایک نیا بادشاہ بنا، شاہ فیصل۔ لیکن بادشاہ بنتے ہی شاہ فیصل نے کچھ ایسے کام کرنا شروع کیے جس سے سعودی علماء ان کے خلاف ہونے لگے۔ شاہ فیصل نے سعودی میں لڑکیوں کے اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے اور ایون سعودی کا پہلا ٹی وی چینل بنایا۔ لیکن سعودی علماء اس زمانے میں ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، تو سعودی علماء آہستہ آہستہ لوگوں کو شاہ فیصل کے خلاف بھڑکانے لگے اور ہر جگہ فیصل کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے۔ لیکن فیصل تھا، اس نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ لیکن پھر بھی یہ علماء فیصل کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کچھ ینگ سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں سعود خاندان کے خلاف بغاوت کرنے کی آگ بھڑکنے لگی تھی، اور بادشاہ فیصل کے شہید ہوتے انہی کے ایک ینگ سٹوڈنٹ جوہیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سعود خاندان کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے بس اب ایک موقع کا انتظار تھا اور آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ 1979 مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سال تھا، کیونکہ اسی سال پاکستان میں اس کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان پر سپر پاور روس نے حملہ کیا تھا۔ افغانستان کے پاس ایران میں 40 سال کی حکومت ختم کرنے کے بعد ایک نیا لیڈر بنا آیت اللہ خمینی، اور اسی کے پاس عراق میں عرب کا ایک بہت بڑا لیڈر آیا صدام حسین۔ اب جب دنیا میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ان سعودی اسٹوڈنٹس نے بھی سوچا کہ یہی وقت سعودی حکومت کو گرانے کا، جس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ اچانک ایک بالکل نارمل عام سے دن جب مکہ کی گرینڈ مسجد میں امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، جوہیمان آگے بڑھا اور کعبہ کے امام سے مائک چھین کر اعلان کیا، اے دنیا کے مسلمانوں، ہم سب کو جس کا بے صبری سے انتظار تھا وہ مہدی آ چکا ہے، اور وہ آج یہیں پر ہم سب کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ اب یہ اتنا پرفیکٹ پلان تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مہدی کا نام بالکل میرے نام جیسا ہوگا، مطلب محمد،
اور مہدی کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، مطلب عبداللہ۔ اور اب مکہ میں کھڑے اس مہدی کا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ جیسے ہی جوہیمان نے اعلان کیا، اس کے 500 ساتھیوں نے اپنے گنز نکال لیے اور مسجد کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان کے کچھ ساتھی سنائپرز لے کر مسجد کے میناروں پر کھڑے ہوئے۔ ان گنز کو وہ اس سب سے پہلے کنسٹرکشن کی گاڑی اور تابوتوں میں مسجد کے اندر لائے تھے، اور ان گنز کو یوز کر کے یہ لوگ کعبہ کے گارڈز کو مارنے لگے، جس سے آف کورس وہاں پر کھڑے عام مسلمان چیخنے لگے۔ لیکن اس فیک مہدی کے آرڈرز پر اس کے فالوورز ان عام مسلمانوں پر گولیاں چلانے لگے، اور اس طرح انہوں نے کچھ ہی دیر میں ہزاروں مسلمانوں کو مسجد کے اندر ہی قیدی بنا لیا۔ جب سعودی حکومت کو اس سب کا پتہ چلا، پہلے تو وہ مسجد حرام پر حملہ کرنے سے ڈر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے سعودی کے سب سے بڑے عالم شیخ بن باز سے اجازت مانگی، جس پر شیخ بن باز نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ یہ کوئی مہدی نہیں بلکہ صرف ایک جھوٹا ٹیررسٹ ہے۔ جس کے بعد سعودی فوج نے مسجد میں اس فیک مہدی پر حملہ کر دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس فیک مہدی کے فالوورز کو 100% یقین تھا کہ یہی اصل مہدی ہے، اور وہ اس فیک مہدی کے لیے اتنی بہادری سے لڑے کہ آسانی سے انہوں نے سعودی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب جب جوہیمان نے دیکھا کہ وہ تو سعودی فوج سے یہ جنگ جیت رہا ہے، تو وہ آگے آئے اور دنیا کے سامنے اپنے ڈیمانڈز رکھے۔ ویسٹ کے ساتھ سارے تعلقات توڑ دیے جائیں، امریکہ کو ساری تیل بیچنا بند کر دی جائے، اور سعودی عرب کا بادشاہ ہمارے اس مہدی کے سامنے سرنڈر کرے۔ اب جب جوہیمان نے سیدھا سپر پاور امریکہ کو دھمکیاں دی، امریکہ نے غصے میں آ کر یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ یہ سارا حملہ صرف جوہیمان نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے ایک ہی آدمی ہے، ایران کا آیت اللہ خمینی۔ اور یہ آف کورس سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ امریکہ بس سعودی اور ایران کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، جو آج تک وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن خمینی بھی امریکہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ امریکہ کے اعلان کے بعد خمینی نے بھی ایک اعلان کیا کہ کعبہ پر یہ حملہ ہم نے نہیں بلکہ امریکہ کی CIA نے کیا۔ امریکہ کے اعلان کے بعد تو کچھ نہیں، لیکن خمینی اتنا بڑا لیڈر تھا کہ ان کے اعلان کے ساتھ ہی پورے دنیا کے مسلمان امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ہر طرف پروٹیسٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ پاکستان اور لیبیا میں امریکہ کی ایمبیسیز کو آگ لگا دی گئی۔ اب جب پوری دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن رہا تھا، سعودی حکومت نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اس فیک مہدی اور اس کے ساتھیوں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں سعودی عرب کی مدد فرانس اور پاکستان نے کی۔ اب پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ اس حملے کو روکنے میں سب سے بڑا رول پاکستان کا تھا، اور پاکستان کی آرمی میں اسپیشلی میجر مشرف کا رول۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، پاکستان کا اس حملے کو روکنے میں ایک بہت ہی چھوٹا رول تھا۔ اینی ویز، جیسے ہی سعودی نے اپنا دوسرا حملہ شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ فیک مہدی اور اس کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے، اور سعودی آرمی نے مسجد کے دیواروں میں سوراخ کر کے ان ٹیررسٹ کی طرف گرنیڈز پھینکے، جس سے اتنے زیادہ لوگ مرنے لگے کہ ان باغیوں کا مورال بالکل ٹوٹنے لگا، جسے دیکھ کر آخر یہ فیک مہدی خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے ان گرنیڈز کو اٹھا کر واپس سعودی فوج پر پھینکنے لگا، جسے دیکھ کر اس کے فالوورز کا یقین اور بھی بڑھ گیا کہ یہی اصل مہدی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس مہدی نے اگلا گرنیڈ اٹھایا اور اسے پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، وہ گرنیڈ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا، اور اپنے آپ کو مہدی کہنے والا محمد بن عبداللہ مر گیا۔ اس فیک مہدی کے مرتے ہی اس کے ساتھیوں کے سارے خواب ٹوٹ گئے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ لیکن اب سرنڈر کرنے کا آپشن ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ لڑتے لڑتے آخر مسجد کے بیسمنٹ پر پہنچے اور وہاں دوبارہ آخری دم تک لڑنے لگے۔ لیکن فرانس کی آرمی کے ٹیئر گیسز کی وجہ سے ان سارے باغیوں کو بے ہوش کر کے پکڑ لیا گیا، اور اس پورے حملے کا ماسٹر مائنڈ جوہیمان بھی پکڑا گیا۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ سعودی آرمی کے سامنے بھیک مانگنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میرا واقعی میں خیال تھا کہ یہی آدمی مہدی ہے۔ لیکن سعودی انٹیلیجنس کے چیف اور بادشاہ فیصل کے بیٹے نے اسے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی، جس کے بعد ان سارے باغیوں کے
पूरी दुनिया के सामने सर काट दिए गए। इस तरह हिस्ट्री में काबा पर 5 बड़े हमले हुए थे, जिसमें सिर्फ एक अब्राहा के अलावा बाकी